سورہ احزاب کی آیہ مبارکہ آپ نے سنی۔ اس آیہ مبارکہ کا ترجمہ اور اس کی تفسیر و توضیح عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس ناچیز کو حق کہنے، آپ کو حق سننے اور سمجھنے، اور اس حق پر مجھے آپ کو اور تمام سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس آیہ مبارکہ میں فرما رہا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بلا شک و شبہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اللہ نبی پر درود بھیجتا ہے اور اللہ کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، اے ایمان والو تم بھی اس نبی پر درود بھیجو، وسلموا تسلیما، اور اچھی طرح ان پر سلام بھیجو۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک فعل کو ذکر کیا ہے، ایک عمل ذکر کیا ہے، ایک کام ذکر کیا ہے۔ وہ ایک عمل، وہ ایک کام، وہ ایک فعل نبی کریم علیہ السلام پر درود بھیجنا، اور فاعل اس عمل کے کرنے والے تین ذکر کیے ہیں۔ عمل ایک ہے، فعل ایک ہے، اور اس کے عامل اور اس کے فاعل تین ہیں۔ عمل ہے درود بھیجنا، اس کا ایک فاعل اللہ ہے کہ اللہ درود بھیجتا ہے، دوسرا فاعل اس کا فرشتے ہیں کہ فرشتے درود بھیجتے ہیں، اور تیسرا فاعل اس فعل کا مومنوں کو حکم ہے کہ تم درود بھیجو۔ فعل ایک ہے، عمل ایک ہے، اور اس کے فاعل اور اس کے عامل تین ہیں۔ اللہ درود بھیجتا ہے، فرشتے درود بھیجتے ہیں، اور ایمان والوں تم بھی درود بھیجو۔ اب اللہ درود بھیجتا ہے، فرشتے درود بھیجتے ہیں، اللہ درود بھیجتا ہے، تو کیا تینوں درود ایک ہیں؟ جو اللہ کا درود ہے وہی فرشتوں والا کا بھی ہے، وہی ایمان والوں کا بھی ہے۔ جو ایمان والوں کا ہے اور فرشتوں کا ہے وہی درود اللہ کا ہے؟ نہیں، ایک درود نہیں ہے۔ اللہ کا درود اور ہے، فرشتوں کا درود اور ہے، اور ایمان والوں کا درود اور ہے۔ اللہ کا درود کیا ہے؟ اسی آیت کی تشریح بخاری شریف میں اپنا حالیہ کہتے کہ اللہ کا درود کیا ہے، کہ اللہ اپنے نبی پر درود بھیجتا ہے۔ اللہ کے درود کا مطلب یہ کہ اللہ فرشتوں کے آگے حضور کی عظمتوں کو، آپ کی رفعتوں کو بیان کرتا ہے۔ ہر آن ہر لمحہ آپ کی نئی نئی شانیں پیدا کرتا ہے، اور آپ کی شانوں کو نئی نئی جہتیں عطا کرتا ہے۔ یہ اللہ کا درود بھیجنا ہے کہ ہر لمحہ ہر آن اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے شان کے نئی نئی جہتوں کو پیدا کرتا ہے، آپ کی حمد و ثنا فرشتوں کے آگے کرتا ہے۔ یہ اللہ کا درود ہے۔ اب آیت کا ترجمہ کیا ہوگا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ درود بھیجتا ہے نبی پر۔ اللہ کے درود کا کیا مطلب ہوگا؟
کہ اللہ عظمتیں اور شانیں پیدا کرتا ہے اپنے حبیب کی لمحہ بلمحہ، ہر آن اور ہر ساتھ، اور فرشتے درود بیچتے ہیں۔ فرشتوں کے درود کا مطلب کیا ہوگا؟ فرشتوں کے درود کا مطلب یہ کہ یا اللہ جو عظمتیں تو نے اپنے نبی کو عطا کی ہیں، جو شانیں انہیں عطا کی ہیں، جو مقام اور جو رفعتیں اور عظمتیں انہیں بخشی ہیں، ان میں اور اضافہ کر۔ یہ فرشتوں کا درود، فرشتے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سے درود شریف پڑھیں۔ فرشتے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ معبود جو شانیں ہماری آگے بیان کر رہا ہے اپنے نبی کی، ان شانوں میں اور اضافہ کر، ان شانوں کو اور بڑھا، اور اپنے حبیب کے درجات اور مراتب کو بلند و بالا کر۔ یہ فرشتوں کا درود ہے۔ اور میرا اور آپ کا درود کیا ہے؟ میرا اور آپ کا درود وہ اللہ سے بھی دعا ہے، وہ بھی اللہ سے دعا ہے۔ ہم حضور پر درود نہیں بھیج سکتے، ہم حضور پر درود کیسے بھیجیں؟ ہم حضور کے مقام کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ حضور پر درود کو تب بھیجیں جب حضور کے مقام اور مرتبے کو پہچانیں۔ ہم حضور کے مقام کو کیا پہچانے؟ حضور کے مقام کو تو جبریل امین نہیں پہچانتا ہے، ہم اور آپ کیا پہچانیں گے؟ ہم اپنا منہ کتنا ہی خوشبودار کر لیں، مشک و گلاب سے کلیاں کر لیں، تب بھی حضور کا نام لینا ہمارے لیے بے ادبی۔ غالب بہت بڑا اردو فارسی کا شاعر گزرا ہے، وہ کہتا ہے کہ 1000 بار بشویم دہن بمشک و گلاب، کہ اپنا یہ منہ میں 1000 مرتبہ مشک و گلاب سے دھوں، بار بار کلی کروں، اس منہ کو معطر و معطر کر دوں، خوشبودار کر دوں، پھر بھی آقا تیرا نام لینا بہت بڑی بے ادبی ہوگی۔ اس خوشبودار منہ سے ہمارا تو بدبودار منہ، جھوٹ کا بدبو، گالیوں کی بدبو، ادھر ادھر کی باتوں کی بدبو، ہمارا منہ تو بدبو سے بھرا ہوا ہے۔ ہمارے منہ میں خوشبو کہاں ہے؟ غالب کہتا ہے کہ 1000 بار بشویم دہن بمشک و گلاب، 1000 بار بشویم دہن بمشک و گلاب، حروف نام تو گفتن کمال بے ادبی۔ بہت بڑی بے ادبی ہے، میں منہ کو معطر کر دوں، 1000 بار مشک و گلاب سے کلی کروں، پھر آپ کا نام لوں، اب بھی حق ادا نہیں ہوگا۔ حضور کو اللہ جانتا ہے، کوئی اور حضور کے مرتبے کو نہیں جانتا۔ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، اس لیے ہمارا درود کیا ہے؟ ہمیں حکم ہے کہ درود بھیجو، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، ایمان والو اس نبی پر درود بھیجو۔ تو ہم کیا درود بھیجیں؟ ہم حضور کو جانتے ہی نہیں، مقام مرتبے سے واقف ہی نہیں، تو کیا درود بھیجیں؟ ہم بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ کے آگے جھولی پہناتے ہیں، اس کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ اپنے حبیب محمد پر اپنی رحمت نازل فرما۔ اللہم صلی علی محمد، محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر اپنی رحمت نازل کر۔ ہم بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ رحمت نازل فرما، برکت نازل فرما، سلامتیاں نازل فرما، مہربانیاں نازل فرما، ان کے مقام کو اور بلند کر، ان کے دین کو قائم و دائم رکھ، ان کے اس دین کا اجر جو انہوں نے دنیا کو سکھایا بہترین اجر انہیں عطا کر، اور
حضور پر بھیجا جا رہا ہے. یہ کب سے بھیجا جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. اللہ نبی پر درود بھیجتا ہے. تو اللہ کب سے درود بھیج رہا؟ کتنا عرصہ ہو گیا؟ کتنے سال ہو گئے؟ ان اللہ و ملائکتہ، یہ جملہ اسمیہ یصلون، یہ اس کی آگے خبر آ رہی ہے. یہ فعلیہ جملہ اسمیہ بھی ہے فعلیہ بھی. جملہ اسمیہ یہ استمرار پر، دوام پر، ہمیشگی پر دلالت کرتا ہے. اور جملہ فعلیہ یہ تجدد پر اور نئی نئی باتوں پر دلالت کرتا ہے. اللہ بتا یہ رہا ہے کہ یہ درود بھیجنے کا سلسلہ حضور کی ولادت کے بعد سے نہیں ہے، آپ کے نبوت کے بعد سے نہیں ہے. یہ سلسلہ درود اللہ تعالیٰ کی جانب سے عالم ازل سے اور عالم ابد تک رہے گا. نہ اس کی ابتدا ہے نہ اس کی انتہا ہے. کب سے اللہ اپنے نبی پر درود بھیج رہا ہے، اس کا آغاز ہم اور آپ نہیں جانتے. ہم اور آپ اس کی ابتدا نہیں جانتے. نہ ابتدا جانتے ہیں نہ انتہا جانتے ہیں. ہمیشہ اللہ درود بھیجتا رہا ہے، بھیج رہا ہے اور بھیجتا رہے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، ہم آپ پر درود کیسے بھیجیں؟ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو دو حکم دیے ہیں، ایک صلاۃ کا اور ایک سلام. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ایمان والوں اس نبی پر درود بھیجو، وسلموا تسلیما، اور خوب سلام بھیجو. صحابہ کرام نے عرض کی کہ اللہ کے نبی، سلام بھیجنا تو ہمیں آ گیا ہے کہ آپ پر سلام کس طرح بھیجیں؟ سلام تو ہمیں معلوم ہو گیا ہے کہ ہم آپ پر سلام بھیجتے ہیں. السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام کا تو ہمیں طریقہ معلوم ہو گیا ہے کہ ہم یہ کلمات کہیں، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لیکن درود آپ پر کیسے بھیجیں؟ حضور نے فرمایا کہ درود ان پر اس طرح بھیجو. درود کا طریقہ آپ نے سکھایا کہ یوں کہو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. فرمایا اس طرح مجھ پر درود بھیجو. اے اللہ دعا کرو میرے لیے کہ اے اللہ اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل کر، اس لیے کہ تو اپنے خلیل ابراہیم پر بھی رحمت نازل کر چکا ہے. اپنے خلیل پر تو نے رحمت نازل کی ہے تو اپنے حبیب پر بھی رحمت نازل کر. اپنے خلیل کی آل اولاد پر تو نے رحمتیں اتاری ہیں تو اپنے حبیب کی آل اولاد پر بھی رحمتیں اتار. اپنے خلیل ابراہیم پر تو نے برکتیں اتاری ہیں، اس لیے اپنے حبیب محمد رسول اللہ پر بھی برکتیں اتار. ان کے آل اولاد پر برکتیں اتاری ہیں تو ہمارے نبی کی اولاد پر بھی اپنے برکتیں نازل کر. انک حمید مجید. تعریف کے لائق تیری ہی ذات ہے، بزرگی تیری ہی شایان شان ہے. فرمایا کس طرح مجھ پہ درود پڑھو. یہ درود
درود ابراہیمی کہلاتا ہے۔ اس درود کو ہم اور آپ نماز میں پڑھتے ہیں، نماز میں یہ درود ہے، نماز کے بعد ہی یہ درود پڑھیں۔ اس کے علاوہ اور بہت سارے درود ہیں، کوئی ایک درود نہیں ہے کہ یہی پڑھنا ہے، کوئی اور پڑھ لے تو وہ ناجائز ہو۔ ہزاروں درود ہیں، جو درود ذوق کے مطابق ہو اس درود کو پڑھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بھی درود و سلام صلی اللہ علیہ وسلم، یہ درود بھی ہے، یہ سلام بھی ہے، یہ مختصر درود و سلام ہے۔ یہ اللہ کے نبی پر بھیجو، جو آپ کی طبیعت کے مطابق ہو اس درود کو اللہ کے نبی پر بھیجو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب درود اب حضور پر بھیجیں گے تو حضور ہمارے درود کے محتاج نہیں، نہ فرشتوں کے درود کے محتاج، ان پر تو اللہ درود بھیجتا ہے۔ انہیں فرشتوں کی درود کی کیا حاجت ہے، میرے اور آپ کی درود کی کیا حاجت ہے کہ ایف والے درود بھیجے نہ بھیجیں؟ کیا نہیں بھیجیں گے تو حضور کی شان میں کمی ہو جائے گی؟ حضور کی شان میں کمی نہیں ہوگی۔ درود بھیجیں گے تو میری اور آپ کی شان بڑھے گی، میرے اور آپ کا مقام بڑھے گا۔ یہ درود بھیجنا حضور کے درجات کی بلندی کے لیے نہیں ہے، یہ میرے اور آپ کے درجے کے بلندی کے لیے ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو میں نے حضور کو دیکھا کہ حضور مدینہ طیبہ سے باہر جا رہے ہیں۔ حضور قضائے حاجت کے لیے مدینہ طیبہ سے آبادی سے باہر جاتے ہیں۔ میں پیچھے چلا گیا، میں نے پانی سے لوٹا بھرا اور حضور کے پیچھے روانہ ہو گیا۔ ایک وادی میں جا کر، دو پہاڑوں کے درمیان ایک جگہ جا کر میں نے دیکھا کہ حضور سجدہ ریز، حضور سجدے میں میرے پہنچتے پہنچتے حضور علیہ السلام سجدے میں آ گئے۔ دور ہو بیٹھا رہا، انتظار کرتا رہا۔ بہت دیر کے بعد حضور نے سجدے سے سر اٹھایا، مجھے دیکھا اور فرمایا بہت اچھا کیا تو نے کہ تو دور بیٹھا، قریب نہیں آیا۔ میرے اور رب کے درمیان حائل نہیں ہوا کہ میرے اور رب کے درمیان حائل ہو جائے، دور بیٹھا رہا، بہت اچھا کیا تو نے۔ فرمایا عمر بہت بڑا فضل اللہ نے کیا ہے اور اس فضل کا شکریہ ادا کرنے کے لیے یہ سجدہ میں نے کیا۔ یہ سجدہ شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے جو فضل کیا یہ اس فضل کے شکریہ میں سجدہ تھا۔ کیا فضل کیا؟ حضرت عمر نے پوچھا، فرمایا اللہ نے فضل یہ کیا کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ اپنی رحمتیں اتارتا ہے۔ فرمایا اتنا بڑا فضل میری امت پر ہوا کہ جو ایک مرتبہ مجھ پر درود بھیجتا ہے تو کس کی شان بڑھ رہی ہے؟ درود سے حضور کی شان ہم بڑھا رہے ہیں۔ میرے اور آپ کے پڑھنے سے حضور کا مقام بڑھے گا، میرے اور آپ کا مقام بڑھ رہا ہے، میری اور آپ کی شان بڑھ رہی ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے فضل کیا، من صلی علیہ مرۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشر مرات، جو ایک مرتبہ میرے لیے دعائے رحمت کرے گا، ایک مرتبہ مجھ پہ درود بھیجے گا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں اپنی نازل کرے گا۔ 10 رحمتیں، تو شان کس کی بڑھ رہی ہے؟ والوں کی بڑھ رہی ہے یا سب حکومت والے؟ میری اور آپ کی بڑھ رہی ہے، مسلمانوں کی بڑھ رہی ہے، ایمان والوں کی بڑھ رہی ہے۔ اس لیے حضور پر درود پڑھنا ہے، کثرت کے ساتھ حضور پر درود بھیجنا ہے۔ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میں آپ پر کتنا درود بھیجوں، کتنا درود پڑھوں آپ پر؟ فرمایا جتنا تو چاہے، جتنا درود تو بھیج سکتا ہے مجھ پر بھیج۔ انہوں نے کہا کہ چہاروں حصہ درود بھیجوں، 3 حصے میرے اور دعائیں ہیں، وظائف
تسبیحات ہیں، تحلیلات ہیں، 3 حصے وہ اور 1 حصہ درود. فرمایا اگر تو اور اضافہ کرے تو تیرے لیے اور بہتر ہے. تو کہا کیا کروں پھر؟ آدھا کر دوں کہ آدھا وقت درود پڑھوں اور آدھا وقت باقی وظائف پڑھوں. آپ نے فرمایا تو اضافہ اس میں کرے تو تیرے لیے اور بہتر ہوگا. انہوں نے کہا کہ 2/3 درود بھیجوں اور 1/3 باقی دعائیں اور وظائف پڑھوں. فرمایا اگر تو اور اضافہ کرے تو تیرے لیے اور بہتر ہے. انہوں نے کہا آج کے بعد سے میں اپنے تمام وظائف اور دعائیں متروک کرتا ہوں اور سارا وقت آپ پر درود بھیجوں گا. حضور نے فرمایا اذن یکفیکا، اگر تو ایسا کرے گا تو تیری تمام پریشانیوں کو یہ درود کافی ہو جائے گا. وَيُغْفَرُ لَكَ ذَنْبُكَ، اور اس کے ذریعے تیرے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے. یہ گناہوں کی معافی کا بھی ذریعہ ہے اور پریشانیوں کے حل کا بھی ذریعہ ہے. اس سے پریشانیاں دور ہوتی ہیں، تکلیفیں دور ہوتی ہیں. مگر صدق دل سے درود ہونا چاہیے، پاک زبان ہونی چاہیے، زبان گندی نہ ہو، روزی حرام کی نہ ہو، رشوتوں کی نہ ہو، کم تولنے کم ناپنے کی نہ ہو، دھوکے اور فریب کی روزیاں نہ ہو. اس زبان سے درود پڑھیں گے تو پھر کہاں سے مقام اور درجہ حاصل ہوگا؟ یہ زبان کی پاک ہونی چاہیے. اس زبان پر رزق حرام نہ آنے پائے، اس زبان پر کم تولنا کم ناپنے والی روزی نہ آئے، اس زبان پر جھوٹ بولنے کے ذریعے حاصل ہونے والی روزی نہ آئے. یہ زبان ستھری رہے. پھر اس درود کے برکات دیکھو کہ یہ کہاں تک پہنچاتی. مسلمان غیر مسلم سب جہاد میں سفر کر رہے ہیں. باہری جہاد، سمندری جہاد، درود شریف کی برکات ہے. باہری جہاد میں مسلم بھی ہیں، غیر مسلم بھی ہیں. طوفانی ہوائیں چلنے لگی، سمندر میں لہریں اٹھنے لگی اور جہاز ہچکولے کھانے لگا، ڈوبنے لگا. کبھی ایک طرف جھکتا، کبھی دوسری طرف جھکتا، جہاز ڈوبنے لگا. ملاح نے کہا کہ دعائیں کرو. جہاز کے کپتان نے کہا کہ جہاز میرے قابو سے باہر ہو چکا، طوفانی ہواؤں میں جہاز گر چکا ہے، جہاز کا بچنا ممکن نہیں ہے. اب اللہ سے دعائیں کرو، میرے طاقت سے جہاز باہر نکل چکا ہے. اسی جہاز میں ایک وہ شخص بھی تھا جو رسول اللہ سے قلبی اور دلی لگاؤ رکھتا تھا، جس کا دل ہر وقت درود کے ساتھ دھڑکتا رہتا تھا، جس کی زبان ہر وقت درود کے ساتھ حرکت کرتی تھی. اس میں ایک ایسا شخص بھی موجود تھا جو پریشانی میں رونا دھونا اور ان کو اونگ آ گئی اور اونگ میں نبی کریم علیہ السلام کی زیارت ہو گئی. حضور نے فرمایا کہ درود پڑھو مجھ پہ. حضور کیا فرما رہے ہیں؟ کیا ڈوب رہا ہے، طوفانی ہوائیں چل رہی ہیں. کیا فرمایا حضور نے کہ درود پڑھو مجھ پہ اور 1000 بار درود پڑھنا. اور درود بھی حضور نے بتایا کہ کون سا درود پڑھنا ہے. فرمایا درود بھی یہ پڑھنا، اللہم صلی علی محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الآفات والاہوال وتقدیرنا بہا جمیع الحاجات وتطہرنا بہا من جمیع السیئات وترفعنا بہا عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بہا اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیات وبعد الممات انک علی کل شیء قدیر. یہ اللہ حضور نے اس عاشق کو کر دیا کہ یہ درود پڑھو، ہوائیں تھم جائیں گی. طوفانی ہواؤں سے نجات چاہتے ہو، جہاز کو ڈوبنے سے بچانا چاہتے ہو تو اپنے نبی پر درود پڑھو. درود یہ طاقت رکھتا ہے. ان کی آنکھ کھلی اور جہاز والوں کو کہا کہ یہ درود پڑھو، اللہم صلی علی محمد
صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات۔ ابھی 300 بار لوگوں نے پڑھا کہ ہوائیں تھم گئی، جہاز پر سیدھا ہو گئی، جہاز پانی پر پھیرنے لگا۔ ملاح نے خوشخبری سنائی، کہا جہاز قابو میں آ گیا ہے، خطرہ ٹل گیا ہے۔ خطرہ کس نے ٹال دیا ہے؟ خطرہ رسول اللہ پر درود نے ٹال دیا۔ اس لیے درود کو حفظ جان بنائیں، ہماری زبان درود کے ساتھ حرکت کریں، ہمارے دل درود کے ساتھ دھڑکے۔ اسی موضوع پر اگلے جمعہ بھی انشاءاللہ تعالی بیان ہوگا۔ اللہ تعالی ہماری زبانوں کو درود کے